بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے لیے بار بار اصحاب رسول فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کا سوال کر رہے تھے۔ عرب کے معزز اور معتبر اشخاص کی یہ کوشش تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ انہیں نصیب ہو، بس اللہ جسے چاہے اسے ہی منتخب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریں جگا کے فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی، اگر اللہ نے چاہا تو فاطمہ اور تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ اور تمام اصحاب سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ آج کی رات اللہ یہ ظاہر کرے گا کہ فاطمہ کی شادی کس سے ہوگی۔ تمام اصحاب دعا مانگتے رہے کہ کاش اللہ کے رسول کی بیٹی کی شادی ہم سے ہو، اور وہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں اللہ اکبر مسلسل قائم کیے ہوئے تھے۔ جب اللہ اکبر کی صدا 34 مرتبہ تک پہنچی تو آسمان میں ایک روشن تارہ نمودار ہوا۔ تمام اصحاب دیکھتے رہے اور اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی اس نور کو دیکھا تو الحمدللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھتی رہی۔ جیسے ہی الحمدللہ کا ورد 33 مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک آ پہنچا۔ تمام اصحاب سمجھ گئے کہ یہ اشارہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جب سبحان اللہ کا ذکر 33 مرتبہ تک پہنچا تو وہ نور پھر سے غائب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اصحاب کو بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں۔ تمام اصحاب اللہ کے رسول اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر کیا کہ ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ابو طالب کے اس بیٹے علی کو منتخب کیا۔ کچھ روز گزرے، اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمانے لگے کہ اے علی، فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست ادب کو جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک میری تلوار جو اسلام کے لیے کام آتی ہے، اور دوسری میری زرہ۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس زرہ کو بیچ کے میں اپنی شادی کا انتظام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اس زرہ کو بیچ آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں، زرہ بیچتے ہیں اور 400 درہم لے کے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ درہم حضرت ام سلمہ کو عطا کی اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، فاطمہ کو دلہن بناؤ، اور باقی درہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں کہ جاؤ بلال، ضروریات زندگی کا کچھ سامان لے کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے ہیں اور چند سامان خریدتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ سامان پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، علی اور فاطمہ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرما۔ جو ان سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے رسول کے گھر آ پہنچے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اللہ کے شیر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، فاطمہ، مجھے اس دنیا میں علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں جو میں نے اللہ نے تیرے لیے چنا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، ہے علی، فاطمہ میری لخت جگر ہے، تجھے اللہ کے رسول کی بیٹی مبارک ہو۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی نسل علی کی اولاد سے ظاہر کرے۔ اللہ تم دونوں کی نسل
کو تا قیامت قائم رکھے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔